اور خاص طور پر ہمارے سیالکوٹ کی پوری ٹیم خواجہ مسعود اختر صاحب کی قیادت میں جنہوں نے کام کیا ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پر چیزوں کو مینیج کرنا آسان کام نہیں ہوتا، اور یہاں ایک لرننگ آپ کو اور بھی ہو رہی ہوگی، اور نوجوانوں کے لیے خاص طور پر اس میں بہت کچھ سیکھنے کی بات ہے کہ دیکھیں، آپ جلسے بھی دیکھتے ہوں گے، لوگوں کے بہت سارے پروگرام دیکھتے ہوں گے جس میں نوجوان جمع ہوتے ہیں، ہڑبنگ ہو جاتی ہے، مشکلات پیش آ جاتی ہیں، مار کٹائی ہونے لگتی ہے، اور اچھا خاصا کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے وہ تتر بتر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں گرمی بھی ہے اور اس وقت بھی لوگ اندر داخل ہو رہے ہیں، باہر بھی ٹریفک پوری طرح سے نہیں چل پا رہا، لیکن الحمدللہ جس طرح آپ لوگ یکسوئی سے اور ڈسپلن کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، میں سب سے پہلے تو آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یہ پاکستان کی تصویر ہے، جس کو دیکھنا ہو دیکھو کہ ان نوجوانوں کو اگر آپ کوئی سہولت فراہم کریں گے، کچھ انہیں دیں گے، ان کا ہاتھ تھامیں گے، تو یہ ہماری یوتھ، یہ ہماری جنریشن زی، یہ ڈسپلن بھی بنے گی اور بہت بہترین طریقے سے پاکستان کو آگے لے کر جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس لیے صرف یہ کہہ دینا کہ نئی نسل کے اندر کوئی جو ہے وہ ڈسپلن نہیں ہے اور افراتفری ہے اور فوکس نہیں ہے، یہ باتیں کہنے میں آسان ہوتی ہیں، لیکن ہم پرانی نسل سے یہ ضرور سوال کرتے ہیں کہ اس نسل کو آپ نے کیا دیا؟ ہماری یہ پرانی نسل جو ہمارے سروں پر حکمران طبقے کی صورت میں موجود ہے، بیوروکریٹس ہیں، جرنیل ہیں، جاگیردار وڈیرے ہیں، نام نہاد پولیٹیشنز ہیں، ان سارے لوگوں نے جو 79 ایئرز سے حکومت کی ہے، تو اگلی نسلوں کے لیے کیا کرتے رہے ہیں؟ یہ اس وقت بھی پنجاب میں 1 کروڑ بچے جن کی عمریں 5 سے 16 سال ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کیوں ہمارے بچوں کو نہیں پڑھاتے آپ؟ ٹیکس تو آپ پورا وصول کرتے ہیں، آپ نچوڑ کر رکھ دیتے ہیں انڈسٹری کو بھی، آپ سیلریڈ کلاس سے بھی پوری طرح سے پیسے وصول کرتے ہیں، اور تعلیم جیسی چیز جو پاک مسلمانوں کی ہسٹری میں کبھی کموڈٹی نہیں تھی، قابل خرید اور قابل فروخت چیز نہیں تھی، اس کو بھی آپ نے ایک کموڈٹی بنا دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے آج یہ گراؤنڈ کیوں بھرا ہوا ہے۔ یہ تو ہم آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کورسز کرائیں گے، شارٹ کورسز کرائیں گے، تو یہ شارٹ کورسز میں ایسی کیا بات ہے کہ آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اعتماد ہے کہ آپ جس ادارے کے اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں، یہ آپ سے صرف وعدہ نہیں کرے گا، ڈیلیور بھی کرے گا، اور انشاءاللہ ہم ڈیلیور کریں گے، اس لیے کہ ہم آلریڈی کر رہے ہیں۔ 1,10,000 اسٹوڈنٹس اگر اس سے پاس آؤٹ ہو گئے تو لاکھوں اس وقت پڑھ رہے ہیں، 15 لاکھ تو وہ ہیں جو اس پروگرام میں رجسٹر ہو چکے ہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حافظ صاحب یہ سلسلہ کہاں تک چلے گا؟ تو جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کہاں تک جائے گا، ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ 65واں شہر ہو جائے گا، جہاں ہر شہر میں اسی طرح سے گراؤنڈ بھر جاتے ہیں اور لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج تک بھی اس کو چلایا ہے، اور اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ ہماری نیت صاف ہے، ہم آپ کو پڑھانا چاہتے ہیں، آگے بڑھانا چاہتے ہیں، آپ کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ملک اور قوم کی تعمیر و ترقی چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ 15 لاکھ نہیں، اگر اس 1.5 کروڑ نوجوان بھی آئیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کو بھی پڑھائیں گے، اور 100% فری پڑھائیں گے، کوئی ایک پائی آپ سے چارج نہیں کریں گے۔ یہ جو پروگرام ہے اس کے بارے میں یہ بھی مت سمجھیں آپ کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو تعلیم کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے، بہت غریب ہیں، نہیں، یہ غریبوں کا بھی پروگرام ہے، یہ مڈل کلاس کا بھی پروگرام ہے، یہ امیروں کا بھی پروگرام ہے۔ اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اپنے بچوں نے بنو قابل پروگرام کا ٹیسٹ دیا ہے اور اس میں انہوں نے کورس کیا ہے، اس لیے آپ اس پر پریشان نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھے گا کہ چونکہ فری یہ پروگرام ہے تو اس لیے ہم اس میں جا رہے ہیں۔ آپ اس لیے اس میں پارٹیسپیٹ کریں کہ اس سے آپ سیکھیں گے، آپ کی لرننگ ہوگی اور آپ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اپنے دل میں آج سے اس بات کا عزم کریں کہ اللہ نے آپ کو کامیاب کیا آج ٹیسٹ میں، اور آپ نے اپنے جو بھی آپ نے کورس منتخب کیا وہ آپ کو مل گیا، اور آپ نے پاس آؤٹ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزگار دے دیا، یا آپ فری لانسر بن گئے یا آپ کو جاب مل گئی،
تو آپ اپنی آمدنی کا ایک حصہ ان لوگوں کے لیے رکھیے گا جو آئندہ بنو قابل پروگرام میں شریک ہوں گے، چراغ سے چراغ جلائیں گے انشاءاللہ، اور ہم سب مل کر اس کے والنٹیئر بن جائیں گے، اس کے ایمبیسڈر بن جائیں گے۔ یہ کسی نعیم الرحمن کا پروگرام نہیں ہے، یہ نوجوانوں کا پروگرام ہے، یہ آپ کا پروگرام ہے، یہ پاکستان کا پروگرام ہے، اور یہ گیم چینجر بنے گا انشاءاللہ۔ اس وقت میں نے دیکھا آتے ہوئے کہ پاکستان کی ابھی بجٹ کا موقع ہے، آئی ٹی سپورٹس ایکسپورٹ کتنی ہے، تو پتہ چلا کہ صرف 3.8 بلین ڈالر ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ ہوئی ہے لاسٹ فسکل ایئر میں، اور اب بہت تیر مار لیا تو 4.5 پہ جائیں گے۔ اس وقت جو ہمارا پوٹینشل موجود ہے رائٹ ناؤ، یہ 20 بلین ڈالر کا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر گورنمنٹ کی پالیسیز ٹھیک ہوتی، وہ آپ کو امپاور کر رہے ہوتے، وہ آپ کے لیے ادارے بنا رہے ہوتے، انہوں نے کچھ سوچا ہوتا، یہ صرف اسکیموں کے ذریعے نہ چلا رہے ہوتے کہ 4 لیپ ٹاپ بانٹ دو، 5 ادارے بنا دو، تاثر بناؤ، اور جتنے پیسے خرچ نہیں کرو تعلیم پر اس سے زیادہ کے اشتہار چلوا دو اور کہو کہ ہم تو بہت کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ بہت کام کر رہے ہیں تو پھر اپنے اسکولوں کو آؤٹ سورس کیوں کر رہے ہیں؟ پھر آپ نے آئی ٹی کی فیلڈ میں ان نوجوانوں کی صلاحیت سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف ہمیں اس بنو قابل پروگرام کا بھی حصہ بننا ہے، اور دوسری طرف ان لوگوں کے لیے بھی آواز اٹھانی ہے جو تعلیم کے حق سے محروم ہیں۔ یہ جنریشن زی صرف ایک طبقے کا نام نہیں ہے، جو بھٹے پہ کام کرنے والا مزدور ہے، جو بچہ اور نوجوان ہے، وہ بھی اسی جنریشن زی سے تعلق رکھتا ہے۔ جو گھروں میں کام کرنے والی بچیاں ہیں، وہ بھی اسی جنریشن زی سے تعلق رکھتی ہیں۔ جن کو تعلیم نہیں مل رہی، جن کو باقاعدہ خوراک پراپر نہیں مل رہی، جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی جنریشن زی ہے۔ اس جنریشن زی کو کون پڑھائے گا؟ اس کو کون آگے لے کر جائے گا؟ اس لیے ان سب کے لیے بھی آواز اٹھانی ہے۔ تعلیم کو ایک تحریک بنانا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہے۔ اس کا عزم کیجئے۔ مجھے پریشانی ہوتی ہے جب ملک کے حالات کو دیکھتا ہوں، جب میں ادھر ادھر کی خبروں کو دیکھتا ہوں، مایوسیوں کو دیکھتا ہوں، نوجوانوں کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا، وہ سب کے سب باہر جانا چاہتے ہیں، یہاں رہنا نہیں چاہتے، تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن یقین کریں اگلے ہی کسی شہر میں جب اتنی بڑی تعداد میں اپنے بیٹے بیٹیوں کو اور نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو پھر سے ایک امید پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، اس ملک میں ابھی بہت جان ہے، اس لیے کہ اس کے پاس نوجوان ہیں، اور ہمارے پاس جو اسٹف ہے وہ دنیا میں بہت کم لوگوں کے پاس شاید ہوگا۔ 65% لوگ 30 سال تک کی عمر کے ہیں، تو اس سے بڑھ کر کیا طاقت ہوگی ہماری، کیا پوٹینشل ہوگا، کیا ہماری انرجی ہوگی؟ ہماری انرجی ہمارا یہ نوجوان ہے، ہمارے یہ بیٹے بیٹیاں ہیں۔ تو لہٰذا تیاری کیجئے، پڑھیے۔ آپ کو ٹیسٹ کی کاپیاں جب ملیں گی تو فوری طور پر ہم نے آسان ٹیسٹ رکھا ہے، کوئی زیادہ آپ کے لیے مشکلات نہیں ہے، سارے کے سارے پاس ہو جائیں گے انشاءاللہ، سب کو پڑھائیں گے۔ میں امتیاز بریار صاحب اور خواجہ مسعود صاحب سے ضرور کہوں گا کہ آپ کے آج کے اس ٹیسٹ میں اور کلاسز کے اجرا میں زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 دن کا وقت ہونا چاہیے۔ اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں کہ آپ نہیں کرتے ہیں؟ مسعود صاحب، خواجہ صاحب تیار ہیں؟ تیاری پوری کیجئے تاکہ یہ نہ ہو کہ ڈیلے ہو جائے۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ 20 دن چلیں، آپ مہینہ لے لیں، لیکن مہینے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں آپ پورا شیڈول بنا کے فیکلٹی کو پہلے سے ہائر کر لیں۔ آپ نے بہت سارے کیمپسز کی بات کر لی ہے، مجھے اندازہ ہے، اور اب یہ بچے سب پڑھنا شروع کریں گے، اور ایک کورس پہ بات ختم نہیں ہوگی۔ آپ گرافک ڈیزائننگ کرتے ہیں، آپ ایمیزون کرتے ہیں، میرے خیال ہے پائتھون کے بھی ہیں، اس میں آپ نے اس کا پورا انتظام کیا ہوا ہے، اے آئی کا زمانہ ہے یہ، تو آپ ویب آپ ڈیولپمنٹ میں کرتے ہیں، ایک کورس کریں گے اور آپ کہیں گے کہ ہمیں دوسرا کورس کرنا ہے، وہ بھی آپ کو 100% فری کروائیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا کرنا چاہتے ہیں، چوتھا کرنا چاہتے ہیں، 5واں کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے کھلا ہوا ہے میدان انشاءاللہ۔ تو آپ کا ہاتھ ہم نے تھاما ہے، تو یہ ایسی باتیں نہیں ہیں، انشاءاللہ ساتھ لے کر چلیں گے اور ساتھ مل کر اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہمیں آپ کے اس توسط سے، نوجوانوں کے توسط سے، اپنے حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں، اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں آپ کی بہاف پہ کہ کم از کم $100 بلین کا آئی ٹی کا منصوبہ اس بجٹ میں آنا چاہیے، $100 بلین کا منصوبہ آنا چاہیے، جس میں آپ کے لیے فری آئی ٹی کلاسز اور کورسز اور گریجویشن پروگرام میں نوجوانوں کی مدد کرنا شامل ہونا چاہیے، انکیوبیشن سینٹر بننے چاہیے،
اور پھر حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ پیمنٹ کے جو بھی اس وقت ذرائع موجود ہیں ان ذرائع تک جو ہے وہ دسترس پاکستان میں کام کرنے والے لوگوں کی ہونی چاہیے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں ہوتا تو یہ نوجوان اور پھر کچھ کمپنیاں باہر جو ہے وہ اپنی کمپنیاں کھول لیتے ہیں اور جو پاکستان کے پاس جو پاکستان کو ایکسپورٹ کا بینیفٹ ملنا چاہیے وہ بینیفٹ نہیں مل پاتا ہے. لہٰذا جب آپ ثالثی کر رہے ہیں تو صرف ٹرمپ کی تعریفیں نہیں چاہیے, کچھ کام بھی کر کے دکھائیے, کچھ اپنے قرضے بھی معاف کروائیے, کچھ IMF کا دباؤ بھی ہٹوائیے, کچھ سیلری کلاسز کے ٹیکسز بھی ختم کروائیے, کچھ انڈسٹری سے بوجھ بھی ہٹائیے. یہ انڈسٹری آگے بڑھے گی تو پاکستان آگے بڑھے گا. ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ آج ہم جس گراؤنڈ میں یہاں موجود ہیں یہ فارورڈ اسپورٹس ہے, اور اس فارورڈ اسپورٹس کے خواجہ صاحب ہیں جنہوں نے بڑا تعاون بھی کیا ہے اور انہیں یہ اعزاز حاصل ہوا ہے. اور یہ اعزاز پاکستان کا اعزاز ہے کہ آنے والے فٹ بال ورلڈ کپ میں, فیفا ورلڈ کپ میں اس فارورڈ اسپورٹس کی فٹ بال کو آفیشیل فٹ بال قرار دیا گیا ہے. سب زوردار تالیاں بجا کر ان سے اظہار یکجہتی کریں. خواجہ مسعود اختر صاحب جن کی ہم اس پریمیسز میں بھی موجود ہیں اور یہی الخدمت کے یہاں ساری چیزوں کو لیڈ بھی کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ تعلق تو بہت زبردست طریقے سے آگے بڑھے گا اور مل کر سب کام کریں گے. تو تیاری مکمل ہے آپ لوگوں کی؟ مکمل ہے؟ پرچے کہاں ہیں؟ نہیں وہ کہاں ہیں؟ پیپر مل گئے؟ مل رہے ہیں. اچھا, اور کوئی بات کرنی ہے؟ کچھ پوچھنا ہے؟ ٹھیک, چلیں جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے, آباد رکھے, آپ کے نصیب اچھے کرے. میری بیٹیوں کے لیے خاص طور پر بہت دعائیں کہ یہ اتنے بڑے پیمانے پر یہاں پر آئی ہیں اور کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تھوڑی سی تعداد مجھے لڑکوں کی زیادہ لگ رہی ہے, لیکن ہر جگہ پر ہماری لڑکیاں, ہماری بیٹیاں آگے بڑھ رہی ہیں پڑھائی میں. تو پھر بجائے اس کے کہ آپ جلیں, آپ پڑھنے میں محنت کریں, آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں, بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ وہی یہ کیوں آگے بڑھ رہی ہیں. تو مقابلہ کریں اچھے کاموں میں. یہ فالتو قسم کی میمز کا مقابلہ تو آپ لوگ جیت جاتے ہیں, لیکن تعلیم کا مقابلہ, IT کا مقابلہ اور خیر کے کاموں کا مقابلہ کریں. پھر اب چونکہ آپ کو بھی پرچہ ملنے والا ہے تو اس سے پہلے بس 2-3 مختصر سی 1 منٹ میں بات مکمل کروں گا. اپنے دین پر فخر کیجئے. کبھی بھی یہ مت سمجھیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ بس ٹھیک ہے, کچھ معاملات ہیں وہ ہم جو ہے وہ مذہبی معاملات انجام دے لیں اور باقی سب چیزیں جو ہے دنیا داری کے مطابق چلیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ہم کمزور سمجھیں. ہمارا دین ایک پورا سسٹم ہے. جب یہ سسٹم دنیا پہ رول کرتا تھا تو انسانیت کو امن کا پیغام دیتا تھا, اور تعلیم میں بھی ہم آگے تھے اور ہر چیز میں ہم آگے تھے. یہ دنیا ایک نئے نظام کی متلاشی ہے, اور وہ نظام صرف اور صرف اسلام ہے جو پوری دنیا کو برابری کی بنیاد پر سب کو جو ہے وہ انصاف فراہم کر سکتا ہے. یہ سرمایہ دارانہ نظام انصاف فراہم نہیں کر رہا. یہ ظلم کا اور جبر کا نظام ہے, یہ صہیونیوں کا نظام ہے, یہ شیطان کے پجاریوں کا نظام ہے, یہ فلسطین میں نسل کشی کرنے والوں, ایران پر حملہ کر کے بچیوں کو قتل کرنے والوں کا نظام ہے. اس نظام سے پوری دنیا کو انشاءاللہ چھڑوانا ہے اور اسلام کے عادلانہ نظام کو قائم کرنا ہے. اس کے لیے پڑھیں آپ اسلام کے بارے میں. دوسری بات, پاکستان کو یہ مت سمجھیں کہ یہ نواز شریف کا, عمران خان کا, زرداری کا, عاصم منیر کا, نعیم الرحمان کا پاکستان ہے. یہ پاکستان ان شہداء کا پاکستان ہے جنہوں نے پاکستان کی خاطر اپنا خون دیا. یہ پاکستان ایک عقیدہ ہے, ایک نظریہ ہے. پاکستان کی حفاظت اس لیے کرنی ہے اور پاکستان سے محبت اس لیے کرنی ہے کہ یہ جغرافیہ نہیں, ایک عقیدہ اور ایک نظریہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسی لیے یہ جوئنڈا کے مقام پر 1965 میں اسی ضلع سیالکوٹ کے نوجوانوں نے ٹینکوں کے آگے لیٹ کر تاریخ رقم کی تھی, تو اسی لیے کی تھی کہ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پاکستان ہے. تیسری بات, اپنے والدین اور بڑوں اور اساتذہ کی عزت کریں, ان کو مقام دیں, ان کی ریسپیکٹ کریں. آپ کے دادا دادی, نانا نانی موجود ہیں, ان کے پاس بیٹھیں, ان سے نصیحتیں حاصل کریں, ان کی دلجوئی کریں. اپنے والدین
کو اللہ تعالیٰ نے والدین کا بہت بڑا مقام رکھا ہے اور احسان کا رویہ اختیار کرنے کا کہا ہے۔ اسی طرح سے جو بات یہ ہے وہ یہ کہ آپ اپنی تعلیم پر توجہ بھی دیں اور محنت کریں۔ میں دیکھتا ہوں کہ نوجوان محنت کرنے سے تھوڑا سا جی چراتے ہیں۔ محنت کریں گے، سخت کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ بچہ شاہین سے کہتا تھا عقاب سال خرد، اے ترے شہپر پہ آساں رفعت چرخ برین، ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشش سے ہے تلخ زندگانی انگ بھی، جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ تو محنت کریں، جد و جہد کریں، آگے بڑھیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں آپ کو ملیں گی۔ بہت شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔